الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ولله الأسماء الحسنى اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں فادعوہ بہا ان ناموں سے اس کو پکارو اللہ رب العزت کے کچھ نام صفاتی ہیں اور ایک نام ذاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے وہ لفظ اللہ ہے اسم جلالہ اللہ یہ اتنا خوبصورت نام ہے کہ جتنا اس پر غور کرتے چلے جائیں اتنا انسان کی حیرت بڑھتی چلی جاتی ہے برکتوں والا نام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک اسم ربک برکت والا نام ہے تیرے رب کا ایک جگہ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے ملک اللہ تعالیٰ کی ذات بھی برکت والی اور اللہ تعالیٰ کا نام بھی برکت والا اسی لیے عربی میں ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ اسم کا جو لفظ ہے اس کے بھی کئی معنی ہیں ایک معنی اس کا نام ہے اور ایک معنی اس کا برکت ہے تو اگر اس کا معنی نام لیا جائے تو بسم اللہ کا ترجمہ بنے گا بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ اور اگر اس کا ترجمہ برکت لیا جائے تو پھر معنی بنے گا اللہ تعالیٰ کی برکت کے ساتھ تو اللہ کے نام کی برکتیں بہت زیادہ ہیں جو انسان اس نام کو بار بار اپنے زبان سے لے اپنے دل سے لے اس شخص کی زندگی میں برکتیں آ جاتی ہیں یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام ساری دنیا کی لذتوں کا کیپسول ہے اس نام میں ایک مٹھاس ہے ماں کو بیٹے سے پیار ہوتا ہے تو بیٹے کا نام لینے میں بھی اس کو مزہ آتا ہے اسی طرح مومن کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے نام لینے سے بھی محبت ہوتی ہے لطف آتا ہے نام سنتے ہی نشہ سا چھا گیا چنانچہ اللہ تعالیٰ کے نام کو سن کر ہی مومن کی عجیب کیفیت ہوتی ہے ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا اے اللہ جب تیرا کوئی نام لیتا ہے تو میری کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ یہ محبت چھپ ہی نہیں سکتی قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کہ جو ایمان والے لوگ ہیں انما المؤمنون بے شک جو ایمان والے لوگ ہیں
الذین، یہ وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام آئے، وجلت قلوبہم، ان کے دل تڑپ جاتے ہیں۔ تو مومن کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی کہ اللہ تعالیٰ کا نام سن کے تڑپ اٹھتا ہے۔ تو اس نام کے اندر بھی عجیب لذت ہے۔ ہم رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے۔ اللہ تعالیٰ کا نام لینے میں بھی لطف اور مزہ آتا ہے بندے کو۔ آخری کے ایک شاعر فرماتے ہیں، اللہ اللہ ایچ شیری ہست نام، شیر و شکر میں شود نانم تمام۔ کہ اللہ اللہ یہ کتنا پیارا نام ہے کہ جب میں یہ نام لیتا ہوں تو میرے جسم پورے کے اندر یوں لذت آتی ہے جیسے کہ چینی کے ملا دینے سے پورے دودھ کے اندر مٹھاس آ جاتی ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام تھا شبلی رحمت اللہ علیہ۔ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی تھی کہ ان کے سامنے جب کوئی اللہ کا نام لیتا تھا تو وہ اس بندے کے منہ کے اندر مٹھائی ڈالتے تھے۔ ان کی جیبوں کے اندر میٹھا ہوتا، گڑ کی دلی ہوتی، مٹھائی ہوتی۔ ان کے سامنے جو بھی اللہ کا نام لیتا وہ اس کے منہ میں مٹھائی ڈالتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ شبلی آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ جس منہ سے میرے محبوب کا نام نکلے میں اس منہ کو مٹھاس سے نہ بھر دوں تو اور کیا کروں۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہوگی۔ تو جب محبت ہو اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ کا نام بھی اچھا لگتا ہے، اس نام کو لینے میں مزہ آتا ہے، جی بھرتا ہی نہیں اس نام کے لینے سے۔ تو یہ نام بھی برکتوں والا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ اس نام کی برکت سے دعا مانگی جائے تو وہ یقیناً قبول ہوتی ہے۔ اس پر مفسرین نے کافی تفصیل لکھی ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ یا حی یا قیوم یہ اسم اعظم ہے، بعض نے کچھ اور کے بارے میں کہا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کا جو نام ہے یہ اسم اعظم ہے۔ تو آصف بن برقیہ نے اسی اللہ کے نام کے ذریعے سے ملکہ بلقیس کا تخت ایک جگہ سے دوسری جگہ منگوا لیا تھا، مگر وہ فرماتے ہیں کہ ہے تو یہ اسم اعظم مگر ہر ایک کو لینے کا طریقہ نہیں آتا، اس کو لینے کا طریقہ سیکھنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہی لفظ نکلتا تھا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو مردے بھی تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم اگر قم بإذن اللہ کسی سوئے ہوئے کو کہیں تو سویا ہوا بھی اٹھ کے کھڑا نہیں ہوتا۔ تو یہ فرق کیوں ہے بھائی؟ الفاظ تو بالکل ایک جیسے ہیں، جو انہوں نے کہا وہی ہم کہہ رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ الفاظ کا فرق نہیں، جس منہ سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں اس زبان کا فرق ہے۔ تو جب انسان کی زبان میں سچائی آ جاتی ہے، نیکی آ جاتی ہے، تقوی آ جاتا ہے، اللہ کی محبت آ جاتی ہے، پھر اس زبان سے جب اللہ کا نام نکلتا ہے تو اس کی برکت آتی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے،
ثمامہ بن اسال ایک کافر اس طرف آ نکلا، اس نے دیکھا کہ درخت کے ساتھ تلوار لٹک رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب سوئے ہوئے ہیں، تو یہ تو بڑا اچھا موقع ہے ان پہ حملہ کرنے کا۔ چنانچہ اس نے وہ تلوار ہاتھ میں لے لی، حملہ کرنا چاہتا تھا کہ اتنے میں اللہ کے محبوب بیدار ہوئے۔ جب آپ بیدار ہو کے کھڑے ہو گئے تو اس نے پوچھا میں یمنعک منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مجھ سے اب کون بچا سکتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ، تو بس اللہ کا نام لینا تھا، اس کے اوپر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ کانپنے لگ گیا، حتیٰ کہ تلوار اس کے ہاتھوں سے نیچے گر گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے وہ ہاتھ سے تلوار لے لی، اٹھا لی زمین سے اور اس سے فرمایا میں یمنعک منی، اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو وہ لگا منتیں کرنے، آپ تو بڑے اچھے اخلاق والے ہیں اور بڑے اعلیٰ ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے پھر اس کو معاف کر دیا اور کہا کہ اچھا چلو میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تم چلے جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب نے معاف کر دیا تو وہ حیران ہو گیا اور وہیں کھڑا رہا۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ تم جاتے کیوں نہیں؟ کہنے لگا اللہ کے نبی آپ نے تو مجھے معاف کر دیا، اب مجھے کلمہ پڑھا دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف فرما دے۔ تو دیکھیے اللہ کے نام میں کیا برکت تھی۔ چنانچہ دربند ایک شہر تھا، اس میں احمد دربندی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے۔ تو تاتاری شہزادے نے جب ان کو گرفتار کروایا تو وہ ہتھکڑیوں میں پیش ہوئے، تو وہ تاتاری شہزادہ کہنے لگا کہ میں تمہیں سزائیں دوں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، دیکھا میں نے تمہیں گرفتار کر لیا۔ تو انہوں نے اللہ کا لفظ جو کہا تو ان کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں ٹوٹ کر نیچے جا گئی۔ تو وہ بڑا اس وقت جو ہے گھبرا گیا، پھر وہ حضرت کا متقد بنا۔ بعد میں اس شہزادے نے اسلام قبول کیا اور یوں اللہ تعالیٰ نے اسلام سے جو مسلمانوں سے جو تاج چھینا گیا تھا وہ دوبارہ مسلمانوں کو لوٹا دیا۔ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، خواجہ غلام حسن سواک رحمت اللہ علیہ۔ اس واقعے کے ہزاروں لوگ گواہ ہیں۔ تو ان پہ ہندوؤں نے مقدمہ کر دیا، ایک ہی علاقے میں رہتے تھے، پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے۔ تو ہندوؤں نے ان پہ حملہ کر دیا تو ان کو عدالت میں بلا لیا گیا۔ انہوں نے عدالت میں پوچھا کہ بھئی مجھے کیوں بلایا گیا؟ تو جج نے بتایا کہ آپ پہ مقدمہ ہے کہ آپ ہندو نوجوانوں کو زبردستی مسلمان کرتے ہیں۔ تو یہ سن کے آپ حیران ہو گئے اور جس طرف ہندو کھڑے تھے اس طرف آپ متوجہ ہوئے اور متوجہ ہو کر آپ نے ایک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اللہ، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ پھر دوسرے کی طرف کا اللہ، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ غرض 3-4 بندوں کی طرف اشارہ کر کے فقط اللہ کا لفظ کہا، ان کے دلوں پہ ایسی تاثیر ہوئی کہ ان سب لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ چنانچہ جج نے وہ مقدمہ خارج کر دیا اور حضرت کو باعزت بری کر دیا۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے نام پر محنت کی ہوتی ہے، اس نام کو اپنے دل میں بسایا ہوتا ہے، پھر ان کی زبان سے جب یہ لفظ نکلتا ہے تو اس لفظ کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ چنانچہ یہ لفظ بہت برکتوں والا لفظ ہے، ہم اس لفظ کو لینا سیکھیں۔ کاش ہمیں یہ لفظ لینا آ جائے، ایسے اچھے انداز سے ہم یہ اللہ کا لفظ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو جائے اس نام کے لینے سے۔ تو یہ نام بڑی برکتوں والا ہے۔ بہرحال اس نام کی برکت سے جو دعا مانگی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس کو اسم ذات کہتے ہیں۔ تیسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس نام کے اندر اتنی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کو کہا ہوا ہے
جن کے ذمے سور پھونکنا اور قیامت کا قائم ہونا، تو ان کو فرمایا ہوا ہے کہ تم دنیا کے جب بھی کسی ایک بندے سے میرا نام سنو اللہ کا، تو تم سور پھونکنے میں 40 سال تاخیر کر دینا۔ تو جب آخری بندہ دنیا میں اللہ کا نام کہے گا، اس کے بھی 40 سال بعد جا کر سور پھونکا جائے گا اور دنیا کو تباہ کر دیا جائے گا۔ تو ایک دفعہ اللہ کا نام لے لیا جائے تو یوں سمجھو کہ پوری دنیا سے 40 سال کے لیے قیامت ٹل جاتی ہے۔ اب یہاں پر مفسرین نے نقطہ لکھا کہ جب اللہ کا نام لینے سے قیامت جیسی بڑی مصیبت ٹل جاتی ہے، تو اگر کوئی اخلاص کے ساتھ اللہ کا نام لے گا، اللہ اس کی زندگی سے پریشانیوں اور مصیبتوں کو کیوں نہیں ٹالیں گے؟ حق یہ ہے کہ ہم یہ صحیح نام لیتے ہی نہیں ہیں جیسے لینا چاہیے۔ یہ ہماری زبان سے تو نکلتا ہے، ہمارے دل سے نہیں نکلتا۔ ایک آدمی نے، ایک بزرگ نے طوطا پالا ہوا تھا اور اس کو اس نے اللہ اللہ سکھایا ہوا تھا۔ اب جب بھی کوئی اس کے پاس آتا تو وہ طوطا اللہ 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 کا لفظ بولتا تو لوگ بڑے خوش ہوتے۔ ایک دن وہ پنجرا کھلا رہ گیا تو بلی آئی اور اس نے اس طوطے کو جو پکڑا اور اس کو دبوچ کے بھاگ گئی، تو طوطا ٹیں ٹیں کرتا ہوا جا رہا تھا۔ اس آدمی کو افسوس تو بڑا ہوا کہ میرا طوطا مر گیا، تو اس نے کسی بزرگ کو جا کے حالات سنائے اور ساتھ کہنے لگا کہ حضرت مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ میرا طوطا تو اللہ اللہ ہر وقت کہتا تھا، لیکن جب بلی نے پکڑا تو وہ ٹیں ٹیں کہنے لگا۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ تیرے طوطے کی زبان پر اللہ تھا، اس کے دل میں ٹیں ٹیں تھی، جب موت آتی ہے تو وہ کچھ نکلتا ہے جو دل میں ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کا نام زبان سے لیتے بھی پھرے اور دل میں دنیا گزری پڑی ہو، تو موت کے وقت پھر یہ اللہ کا نام زبان سے کیسے نکلے گا؟ اس لیے اس کی کثرت کرنی چاہیے تاکہ دل پر اس کی تاثیر ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ٹوٹی لیک ہو، پانی کا نل لیک ہو، تو نیچے پتھر بھی ہو نا، تو قطرہ 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 جو گرتا ہے تو وہ نیچے سوراخ بنا دیتا ہے۔ اب اگر پانی کا قطرہ برابر گرتا رہے، مستقل گرتا رہے، تو وہ پتھر میں راستہ بنا لیتا ہے۔ تو کیا اگر اللہ کا نام بار بار کسی دل پر چوٹ لگائی جاتی رہے تو یہ اللہ کا نام اس دل میں راستہ نہیں بنا سکتا؟ تو ہمارے دل کتنے پتھر کیوں نہ ہو، اگر ہم باقاعدہ کثرت سے مراقبہ کریں گے تو ایک دن آئے گا کہ ہمارے پتھر دل میں سے بھی اللہ کا نام باہر اتر جائے گا۔ حضرت اکرم ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تمثیل لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ہر آیت کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ تو ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، کہ جب بادشاہ کسی بستی پر حملہ آور ہوتے ہیں، اس میں داخل ہوتے ہیں، تو افسدوها اس میں فساد مچا دیتے ہیں، اور جو وہاں کے رہنے والے ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بہترین تمثیل ہے۔ اگر یہاں پر قریہ سے مراد ہم دل کا قریہ لے لیں، دل کی بستی لے لیں، اور ملوک سے مراد مالک ملک اللہ کا نام لے لیں، تو پھر اس کا مفہوم یوں بنے گا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب اللہ کا نام انسان کے دل کی بستی کے اندر داخل ہوتا ہے، اتر جاتا ہے، افسدوها انقلاب مچا دیتا ہے، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور دنیا جو دل کے اندر معزز ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کے دل سے نکال دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام میں بڑی برکتیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لیتے بیٹھے چلتے پھرتے اس نام کو اپنے دل سے بار بار لیتے رہیں،
دل سے گزارتے رہیں تاکہ دل کے اندر اس نام کی برکتیں آ جائیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے۔ دیکھیں کتنا پیارا نام ہے کہ اسی سے نماز کی ابتدا اور اسی سے نماز کی انتہا۔ اب جب آپ نماز شروع کرتی ہیں تو تکبیر کہہ کر اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ، تو شروع میں کون سا نام لیا؟ اللہ کا، تو نماز شروع ہوئی اللہ کے نام سے۔ اسی طرح جب آپ سلام پھیرتی ہیں تو سلام پھیر کر آپ کیا کہتی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس میں بھی آخری لفظ اللہ ہے، تو نماز کا پہلا حرف بھی اللہ اور آخری حرف بھی اللہ۔ اسی طرح اذان کو دیکھ لیں، اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے، تو پہلا لفظ بھی اللہ اور آخری لفظ بھی اللہ۔ سبحان اللہ، اس نام کے اندر عجیب برکتیں ہیں اور اس کی برکتیں اللہ والے ہی جانتے ہیں۔ اس لیے جب وہ اللہ کا نام لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو نازل کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے۔ صفاتی نام تو بہت سے، چلو دو چار کا مفہوم یاجز عرض کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک نام ہے اللہ کا یا حنان اور ایک ہے یا منان۔ حنان کہتے ہیں اس ذات کو جو کسی کو اپنے سے روٹھنے نہ دے، اگر کوئی اس سے روٹھے تو اس کو فوراً منا لے، اس کو حنان کہتے ہیں۔ جیسے کچھ عورتوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ کسی کی ناراضگی کو برداشت کر ہی نہیں سکتی، ذرا کوئی ناراض ہو تو فوراً اس کو منا لیتی ہیں معذرت کر کے۔ تو کسی کی ناراضگی کو برداشت نہ کرنا اور اس کو فوراً منا لینا، یہ حنان ہے۔ کیا مطلب ہوگا حنان کا؟ مطلب ہوگا کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جب اس کا کوئی بندہ اس کے در سے رخ پھیر کے ہٹتا ہے، اللہ تعالیٰ اس در سے ہٹنے والے بندے کو پھر واپس اپنے در کی طرف بلاتے ہیں۔ اسی ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ حالانکہ حق یہ بنتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اتنی نعمتیں دی، وہ بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے، سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، عقل نہ دیتے ہم پاگل ہوتے، صحت نہ دیتے بیمار ہوتے، لباس نہ دیتے ہم ننگے ہوتے، کھانا نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے، پانی نہ دیتے ہم پیاسے ہوتے، اللہ تعالیٰ اولاد نہ دیتے لاولد ہوتے، مکان نہ دیتے بے گھر ہوتے، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں دنیا کے اندر عزت نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے۔ یہ سب کچھ جو نعمتیں ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی وجہ سے ہیں۔ تو جس پروردگار نے اتنی نعمتیں دی، پھر اس کو دنیا کے اندر رزق بھی دیا، اب اگر اس کے در سے کوئی رخ پھیر کے پیچھے ہٹتا تو عذاب شاہانہ کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس کو پیچھے سے دھکا بھی دیا جاتا، ایک لات لگا دی جاتی، تو اس در کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف جاتا ہے، دفع ہو، میں نے اس در کو تیرے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ مگر پروردگار تو ایسا ہرگز نہیں کرتے۔ کوئی بندہ اللہ کے در کو چھوڑ کے چل بھی پڑتا ہے، اس کو بھی پیچھے سے آواز آتی ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، تو کیوں اپنے پروردگار سے روٹ گیا، کیوں اس کے در سے دور جا رہا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ دور پھر رہا ہو اور اللہ تعالیٰ کے در کی طرف آنا چاہے، اللہ تعالیٰ دروازے بند نہیں کرتے، بلکہ ایک بندہ
جو 100 سال کی زندگی ملی اس نے اپنی جوانی ضائع کر دی، اس نے اپنا مال ضائع کر دیا، سب کچھ اس نے اپنا برباد کر دیا اپنی خواہشات میں اور اپنی خواہشات میں اور اپنی خواہشات کی اتباع میں اور اپنی جو ہے زندگی کی عیاشیوں میں۔ اب اگر وہ بندہ اپنے پروردگار سے جو ہے سلو کرنا چاہتا ہے، بوڑھا ہو گیا، رشتہ دار سب دنیا سے فوت ہو گئے، اس کا گھر نہیں، اس کا در نہیں، اس کا کوئی ولی وارث نہیں، کوئی کھانا بنا کے دینے والا نہیں، لوگوں سے مانگتا ہے وہ دھکے دیتے ہیں، کوئی پاس بیٹھنے نہیں دیتا کہ یہ بوڑھا تو ہر وقت کھانستا رہتا ہے، کوئی اس کی بات نہیں سنتا، اب دنیا میں اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اب اگر یہ بوڑھا عمر کے اس حصے میں جب یہ 100 سال کا ہو گیا، جب پیرائی بھی نہیں، جب عقل بھی پوری نہیں، سماعت پوری نہیں، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، جسم میں طاقت نہیں، نہ مال ہے نہ حسن و جمال ہے، اب کچھ بھی اس کے پلے نہیں، یہ اس وقت بھی اگر یہ سوچتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو منانا ہے اور یہ اس حالت میں کانپتا ہوا اپنے پروردگار کے گھر کی طرف چل کے آتا ہے تو پروردگار کی طرف سے اس کے لیے فرمان ہے، اگر یہ ایک بالش چلے گا میری رحمت اس کی طرف 2 بالش چلے گی، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي، اور اگر وہ چل کے آئے گا أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس بوڑھے کے آنے پر بھی اس کو تانا نہیں دیتے، اس کو جتلاتے نہیں، یہ نہیں کہتے اب آیا ہے اب تیرے پلے ہی کیا، تو نے جوانی کہاں گزاری، تو کہاں راتیں گزارتا پھرا، کہاں تو نے اپنی زندگی کو عیاشیوں میں گزارا، اب تجھے یاد آیا۔ اللہ تعالیٰ تانا نہیں دیتے اس 100 سال کے بوڑھے کو بھی جس کا کوئی سہارا نہیں، اپنے در پر آتا دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو رب کریم تو اتنے مہربان ہیں اس لیے کہ وہ حنان ہے، وہ اپنے بندوں کو اپنے سے دور جانے دینا بھی نہیں چاہتے، اس لیے تو اپنے انبیاء کو بھیجا وہ میرے بندوں کو میرے در کی طرف بلائے۔ نبی اسلام نے فرمایا صحابہ کو کہ لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ سب کے سب جہنم کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، اور میری مثال ایسے ہے میں ان کو ان کی کمروں سے پکڑ پکڑ کے پیچھے کھینچ رہا ہوں۔ تو انبیاء بھی اس دنیا میں آئے اور انہوں نے دین کی خاطر اتنی قربانیاں دی، اور نے بھی قربانیاں دی، یہ سب کس لیے اللہ تعالیٰ نے پسند فرماتے ہیں میرے بندوں کو میری طرف بلا لیا جائے، اس لیے کہ وہ حنان ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ میرے بندے میرے در سے دور ہو جائے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ یا حسرت علی العباد، حسرت ہے بندوں پر، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کا انہوں نے مذاق نہ اڑایا ہو۔ تو پہلے دور میں انبیاء کا مذاق اڑایا جاتا تھا، آج کے دور میں انبیاء کرام کی سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ذہنیت ان کی بھی وہی ہے جو پہلے والوں جیسی ہوتی ہے۔ دوسری جگہ پر فرماتے ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ دیکھو کتنے پیار سے سمجھا رہے ہیں کہ میرے بندو شیطان کے راستے پہ نہیں جانا، رحمان کے راستے پر جانا ہے۔ یہ سب کس لیے؟ اللہ تعالی حنان ہے، وہ نہیں چاہتے کہ میرے بندے میرے در سے دور جائیں، اور اگر کوئی بندہ روٹتا ہے اپنے رب سے اللہ تعالی منا لیتے ہیں، جس طرح کوئی چھوٹا بچہ روٹ جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ماں اس کو کیسے مناتی ہے، گلے لگا لیتی ہے، اس کے بوسے لیتی ہے، پیار کرتی ہے۔ میرے بیٹے ماما سے نہیں روٹا کرتے، بیٹے ماما سے نہیں خفا ہوا کرتے، جس طرح ماں بچے کی ناراضگی کو برداشت نہیں کرتی، پروردگار بھی اپنی محبت کی وجہ سے اپنے بندوں کی ناراضگی کو پسند نہیں فرماتے، وہ بھی بندے کو منا لیتے ہیں۔
بالکل اسی طرح دیکھ لیجئے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام حنان ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک نام منان ہے. منان کا مطلب ہوتا ہے ایسا احسان کرنے والا، ایسا احسان کرنے والا کہ کسی آدمی کو احسان اتنا کرے کہ اس کے مانگنے سے پہلے اس کو عطا کر دینے والا ہو. اتنا اس کے اوپر احسان، جو احسان بھی کرے اور نہ جتلائے اس کو منان کہتے ہیں. پروردگار نے ہم پر کتنے احسانات کیے ہیں، اربوں اور خربوں احسانات کیے، اور اللہ تعالیٰ اپنا احسان جتلاتے بھی تو نہیں ہے کہ میں نے تو اتنے احسانات کیے. آج تو ہم چند دن کسی کو گھر سے روٹی پکا کر کھلائیں، پھر اگر خفا ہو جائیں اسے تانا دیتے ہیں، احسان جتاتے ہیں. ہم نے تو اتنے دن تجھے کھانا کھلایا، ہم نے تیرے کپڑے دھوئے، خدمت کی، اس کو جتلا دیتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ تو نہیں جتلاتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ منان ہے. وہ احسان تو کرتے ہیں مگر جتلاتے نہیں ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایک نام کریم ہے. وہ کریم کا کیا مطلب ہے؟ کریم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا دینے والا کہ جو کسی سوالی کو دیکھے تو اس کے سوال کرنے سے پہلے ہی اس کو عطا کر دے، اس کو کریم کہا کرتے ہیں. اس کی مثال یوں سمجھے کہ اگر کار میں کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ کوئی بچہ مانگنے والا یا عورت مانگنے والی آ رہی ہے تو دور سے آتا دیکھ کر وہ پہلے ہی جیب سے پیسے نکال لیتی ہے، مانگنے سے پہلے اس کو دے دیتی ہے. تو جو مانگنے سے پہلے دے دے اس کو جو ہے کریم کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کریم ہے. اس لیے فرمایا ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا. وہ تو پروردگار دے کے خوش ہوتے ہیں. ساری دنیا کو دیکھو لے کے خوش ہوتی ہے، ایک پروردگار ہے جو دے کے خوش ہوتے ہیں. اس کے دینے کی حالت تو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس سے ایک دفعہ مانگے وہ دیتے ہیں، 2 دفعہ مانگے دیتے ہیں، 3 دفعہ مانگے دیتے ہیں، صبح مانگے دیتے ہیں، رات مانگے دیتے ہیں. بلکہ جو بندہ ہر چیز اللہ سے مانگے، ہر وقت اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اولیاء میں شامل فرما لیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ میرا ولی ہے، مجھ سے مانگتا ہے، کسی اور سے مانگتا ہی نہیں. کہ وہ اپنے بندوں کو دے کر خوش ہوتے ہیں، ان کو دے کر ہے پروردگار خوش ہوتے ہیں. اس لیے کہ وہ کریم ہیں. رب کریم ہم پر کتنے مہربان ہیں، دے کر خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ دے کر خوش ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ کریم ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ حنان بھی ہے، منان بھی ہے، کریم بھی ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے رحمان اور رحیم بھی ہے. یہ دونوں نام رحمت کی صفت سے نکلے ہیں. رحمان بھی رحیم بھی. لگتا یہ ہے کہ یہ ایک جیسے لفظ ہیں مگر ان کے معنی میں تھوڑا فرق ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے جیسے بعض لوگ امیر ہوتے ہیں لیکن ان میں خرچ کرنے کی عادت نہیں ہوتی، تو خرچ کرنے کی عادت اور صفت ہے، امیر ہونا اور صفت ہے. یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں امیر بھی ہوتے ہیں اور خرچ بھی خوب کرتے ہیں. لہذا رحمان اور رحیم کا یہی مطلب ہے. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کی رحمت ہے بھی بے انتہا اور وہ خرچ بھی بے انتہا ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا کیا کہنا، وہ تو اپنوں کو بھی دیتا ہے، غیروں کو بھی دیتا ہے. ہماری کوئی بات نہ مانے، ہمارا جی چاہتا ہے ہم اس کو روٹی دینا بند کر دیں، گھر سے نکال دیں. لوگوں کو دیکھو نافرمان ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کو ہی نہیں مانتے. پروردگار ان کو بھی ان کو بھی رزق دے دیتا ہے، ان کو بھی اولادیں دے دیتا ہے، ان کو بھی صحت دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ رحمان ہے، دنیا میں اپنے پرائے سب کو دیتا ہے. البتہ قیامت کے دن ایمان والوں کے لیے رحمت خاص ہوگی. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. یہ رحمت کی صفت بھی عجیب ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر رحیم و کریم ہے. دنیا میں اگر رحمت کی صفت کو دیکھنا ہو، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے اندر یہ صفتیں رکھی ہیں تو باپ کے اندر رحمانیت کی صفت کا جلوہ زیادہ ہوتا ہے، ماں کے اندر رحیمیت کی صفت کا جلوہ زیادہ ہوتا ہے.
اسی لیے باپ کبھی کبھی تنبیہ کی خاطر، تربیت کی خاطر دھمکا بھی دیتا ہے اور انسان کو جو ہے تنبیہ بھی کر دیتا ہے، مگر ماں کو دیکھو وہ تو اپنے بچے سے ہر حال میں پیار کرتی ہے، بچے ماں کی بات مانے پھر بھی وہ پیار کرتی ہے، نافرمان بن جائیں ماں پھر بھی پیار کرتی ہے۔ پوری دنیا کے اندر اللہ کے بعد ایک ماں ہی کی تو ذات ہے کہ جو نالائقوں سے بھی پیار کرتی ہے اور بروں سے بھی پیار کرتی ہے۔ باپ کی اولاد بری ہو جائے، باپ کہتے ہیں میں گھر سے نکال دوں گا، مگر کبھی ماں تو نہیں کہتی، اس لیے کہ وہ تو ماں ہوتی ہے، وہ کہے گی اولاد بگڑ گئی مقدر ان کے، مگر میں تو ماں ہوں، میرا تو دل تڑپتا ہے، میں ان کو گھر سے کیسے نکالوں، بلکہ ماں تو پریشان ہوتی ہے، دعائیں بھی کر رہی ہوتی ہے، اپنے میاں کی ڈانٹ بھی سن رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے صفت کے اندر اس کے دل میں رحیمیت کی صفت ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ بچے کا دکھ دیکھ نہیں سکتی۔ کہتے ہیں کہ ماں اپنی اوپر تکلیف برداشت کر سکتی ہے، اولاد کی تکلیف ماں برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اس کے دل کے اندر رحیمیت کی صفت اللہ نے ڈال دی ہے۔ اب اگر یہ ہے کہ اس چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ کسی سفر سے واپس آ رہے تھے، ایک بستی کے قریب آپ نے پڑاؤ ڈالا، اس بستی کی ایک عورت تھی جس کا تنور تھا، وہ تنور میں روٹیاں لگایا کرتی تھی، جب اس نے روٹیاں لگا لی تو وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، صحابہ سے پوچھا، کہنے لگی میں نبی علیہ السلام کو ملنا چاہتی ہوں، انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی فلاں جگہ تشریف فرما ہے، وہ عورت آ گئی اور آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے نبی میں آپ سے ایک بات معلوم کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ میں آگ کا کام کرتی ہوں، تنور میں آگ جلاتی ہوں، روٹیاں لگاتی ہوں اور مجھے آگ کے اندر ڈبکی لگا کر روٹیاں نکالنی پڑتی ہیں، لگانی پڑتی ہیں، مگر میرا ایک بچہ ہے، میں بچے کو اپنے سے دور رکھتی ہوں، آگ کے قریب بھی نہیں آنے دیتی کہ کہیں اسے دھواں نہ لگ جائے، پسینہ نہ آ جائے۔ اے اللہ کے نبی میں ماں ہوں، جب میری محبت ایسی ہے کہ میں بچے کو آگ کے قریب بھی جو ہے دیکھنا پسند نہیں کرتی، دور رکھتی ہوں کہیں سے پسینہ بھی نہ آ جائے، تو پھر میں نے سنا ہے اللہ تعالیٰ تو ماں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، تو وہ قیامت کے دن اپنے بچوں کو جہنم میں کیسے ڈال دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے یہ بات سنی، آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو آنے لگے، سب تک گرنے لگے، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون، اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا، یہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں میرے بندے جہنم سے بچ جائے، مگر یہ کرتوت کرتے ہیں، گناہ کبیرہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، عورتیں ہیں تو بے پردہ پھرتی ہیں، نمازیں قضا کرتی ہیں، غیبت کرتی ہیں، ایک دوسرے سے بہتان باندھتی ہیں، کوئی جو ہے ایک دوسرے کے دل دکھانے کی پرواہ نہیں کرتی، جب یہ اتنے گناہ کر لیتی ہیں اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے یہ جہنم خریدتی ہیں اور خود جہنم میں جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہرگز نہیں چاہتے، تو واقعی بات ایسی ہے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے، لیکن ہم اپنے گناہوں کے سبب جہنم کے حقدار بن رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑے قریب ہیں، وہ تو بندے کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ چنانچہ ایک آدمی تھا جو بتوں کی پوجا کرتا تھا، ایک دن کسی پریشانی کی وجہ سے اپنے بتوں کے سامنے بیٹھ کر تسبیح کرتا رہا اور یا سنم یہ کہہ کر ان کو پکارتا رہا۔ ساری رات گزر گئی لیکن ان بتوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کو رات کے آخری پہر میں اونگ آنے لگی، اس اونگ کی وجہ سے اس کی زبان سے یا سمد کا لفظ نکل آیا۔ سمد اللہ رب العزت کا نام ہے، جیسے ہی سمد کا لفظ نکلا اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی، فرمایا لبیک یا عبدی، میرے بندے مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ بڑی حیران ہے، رب کریم یہ تو بت پرست ہے، ساری رات بتوں کو پکارتا رہا، اب آپ کا نام تو غفلت اور نیند کی وجہ سے نکلا، آپ نے کس دنیا کوئی جواب دے دیا؟ رب کریم نے فرمایا
کہ دیکھو وہ بت پرست تھا، ساری رات بتوں کو پکارتا رہا مگر کسی بت نے جواب نہ دیا۔ میرا نام اگرچہ نیند کی وجہ سے اس کی زبان سے نکلا، اگر یہ بھی جواب نہ دیتا پھر مجھ میں اور بتوں میں کیا فرق رہ جاتا۔ تو جو رب اتنا قریب ہو کہ نیند میں بھی اس کا نام زبان سے نکل آئے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی جواب دیتے ہیں۔ کیوں نہیں دیکھتے؟ بچہ نیند میں امی کا لفظ پکارتا ہے، ماں اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، میرے ماں نے میرے بیٹے نے مجھے پکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ماؤں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ بھی بندے کو اسی طرح پسند فرماتے ہیں، مگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا نہیں آتا۔ ہماری زبانیں جھوٹ بول بول کے کالی ہو چکی ہیں حقیقت میں، اس لیے جب دعائیں نکلتی ہیں تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ کاش ہم ان زبانوں سے سچ بولتے، اللہ کا نام لیتے تاکہ یہ نورانی بن جاتی، پھر اس سے نکلا ہوا نام ہمارا تاثیر والا نام بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے اندر اپنے دل کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے نام کا جتنا بھی ذکر کر سکیں اتنا کم ہے۔ اس کی وجہ سے دلوں میں محبت ہوگی اللہ تعالیٰ کی، اور دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آج کے دل بیٹھنے کو قبول فرما لے، اور ہمیں اپنے مقبول بندوں بندیوں میں شامل فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، سب کو جھکا لیجئے۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو۔ ہر غیر سے اب ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کیجیے
سبحان ربی العظیم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے ہمارے گناہ خیال مسکین بننے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ اللہ صاحب خانہ نے جس محبت کے ساتھ اپنے گھر بلایا اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت نصیب فرما۔ اللہ اس گھر کو برکتوں کے ساتھ آباد فرما، اس گھر کو اپنی رحمتوں سے آباد فرما، بری نظر سے محفوظ فرما، برے اثر سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جو بے اولاد ہیں